تیغی کرن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس نئے سبق میں۔ اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ ساری باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی ایک نعت پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ایک اور مضمون پڑھیں گے جس کا عنوان ہے پورب اور پچھم۔ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت شریف۔ اس نعت شریف کے لکھنے والے سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے آقا کی بارگاہ میں یہ نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ نعت شریف کہتے ہیں وہ نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے شعر کے طور پہ۔ نعت شریف یہ نظم ہی کی ایک قسم ہے۔ چلیں تو اب شعر پڑھتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یا رسول اللہ، سارے انسان جو کچھ بھی پاتے ہیں وہ آپ ہی کے در سے پاتے ہیں، میرا دل بھی یا رسول اللہ چمکا دیں، میرے دل کی تاریکی بھی آپ دور فرما دیں۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے، ہم برے ہیں لیکن آپ ہی کی امت ہیں، یا رسول اللہ ہم پہ بھی ابر رحمت کے چھینٹے برسا دیں۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یا رسول اللہ، آپ ہماری نگاہوں سے اگرچہ اوجھل ہیں، آپ اس دنیا سے اگرچہ رخصت ہو چکے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ویسے ہی حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے جیسے کہ آپ اس خاکدان گیتی پر تشریف فرما تھے۔ اگرچہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ ویسے ہی زندہ ہیں جیسے اس دنیا میں تھے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ یا رسول اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، میرے ساتھ نفس بھی ہے، اس دنیا میں بہکانے والی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ایمان اور عقیدے کو چھیننا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں آپ اپنی غلامی میں لے لیں، اپنے ساتھ لے لیں، تاکہ ہم ان بہکانے والی چیزوں سے محفوظ رہ سکیں، اور بروز حشر یا رسول اللہ ہم کو جب گناہوں میں گرفتار کیا جائے تو اس وقت بھی اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ ہم سزا سے بچ جائیں۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اے شہر مدینہ جانے والے، تم جہاں جا رہے ہو وہ کوئی عام سرزمین نہیں، بلکہ اس زمین کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، اس لیے وہاں ہر لمحہ ادب اور احترام کا خیال ضرور رکھنا، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے روضہ رسول پہ جانے والے لوگوں سے یہ فرمایا ہے اور انہیں متنبہ کیا ہے۔ یہ روضہ رسول کوئی عام جگہ نہیں، بلکہ یہ بہت ہی مبارک، مقدس، متبرک مقام ہے، اس لیے وہاں ادب و احترام کا خیال ہر لمحہ ہونا چاہیے۔
تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ یا رسول اللہ، اس دنیا میں جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ سب آپ ہی کے در سے ملتا ہے، آپ کا صدقہ ملتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں وہ آپ کا صدقہ کھاتے ہیں مگر آپ کا احترام نہیں کرتے، آپ کی توہین کرتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ عجب ان کی عقل ہے، عجب ان کی فکر ہے، سوچ ہے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اے رضا، اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے خطاب کرتے ہیں، اے رضا، تمہارے ساتھ جو نفس ہے وہ بہت بڑا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں ہرگز نہ آنا، بلکہ تم وہ کرنا جو تمہارے نبی نے، تمہارے پروردگار نے، تمہاری شریعت نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ وہ کتنے مشکلوں سے کامیاب ہوئے اور کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کر کے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ان کے سامنے بہکانے والی، روکنے والی کیسی کیسی چیزیں سامنے آئیں۔ اس لیے تم بھی ہوشیار رہنا اور نفس کے بہکاوے میں ہرگز نہ آنا۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے آقا کی بارگاہ میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ اب ہم سبق کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں، پورب اور پچھم۔ اس یہاں سے سبق کا جو حصہ ہے اس میں آپ کچھ چیزیں جانیں گے جو بیسیکلی بچے بھی جانتے ہیں، لیکن یہاں مقصد ان باتوں کو جاننا نہیں بلکہ اردو پڑھنا سیکھنا ہے۔ اس لیے آسان سے ہی ہم شروع کرتے رہتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں۔ ہر چیز کو سیکھنے کا یہی طریقہ ہے، اسی لیے یہ مضمون بھی آپ پڑھیں، سبق کا یہ حصہ بھی ضرور پڑھیں۔ پورب اور پچھم، جدھر سے روزانہ سورج نکلتا ہے اس کو پورب کہتے ہیں، اور شام کو جس طرف سورج ڈوبتا ہے اسے پچھم کہتے ہیں۔ تم اگر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے پچھم کی اور، یہ دیکھیں اور ہے، اور نہیں ہے، یہ اور منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے داہنے ہاتھ کی طرف اتر اور بائیں ہاتھ کی سمت دکھن اور پیٹھ کی طرف پورب پڑے گا۔ عربی زبان میں پورب کو مشرق، یہ مشرق ہے، پچھم کو مغرب، اتر کو شمال اور دکھن کو جنوب کہتے ہیں۔ سمت کا معنی اور ہے، طرف اور جانب کے بھی یہی معنی ہیں۔ سمتیں کل 6 ہیں، پورب، پچھم، اتر، دکھن، اوپر اور نیچے۔ یہ آپ نے پڑھا، پورب، پچھم، اتر، دکھن، یہ 4 سمتیں جو آپ نے پڑھی۔ پورب اور مشرق دونوں ایک معنی میں، پچھم اور مغرب دونوں ایک معنی میں، اتر اور شمال دونوں ایک معنی میں، دکھن اور جنوب دونوں ایک معنی میں۔ سمتیں کل 6 ہیں، یہ آپ نے 4 پڑھے، پورب، پچھم، اتر، دکھن، اور 2 اوپر اور نیچے، یہ 2 کل سمتیں 6 ہیں۔ ہمارے ملک سے پچھم کی جانب مکہ شریف ہے۔ شہر مکہ میں ایک بہت پرانی مسجد ہے جس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ مسجد حرام، یہاں حرام مطلب وہ نہیں ہے جو عام طور سے مشہور ہے، یہاں حرام حرمت والا مطلب ہے، مسجد حرام کہتے ہیں۔ اسی مسجد کے بیچوں بیچ ایک کوٹھری ہے جس کا نام کعبہ شریف ہے۔ ہر نمازی کو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ
पश्चिम की तरफ यानी काबा शरीफ की तरफ रुख करके मुंह करके नमाज पढ़ें। हम लोग पश्चिम की समत मुंह करके नमाज पढ़ा करते हैं क्योंकि काबा शरीफ यहाँ से पश्चिम के रुख पर है। पश्चिम की तरफ हम लोग इसलिए मुंह करके नमाज पढ़ते हैं क्योंकि काबा शरीफ पश्चिम की तरफ है और काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हमें हुक्म है। आज के सबक में आपने नाते पाक पढ़ी और फिर उसके बाद ये जाना कि समतें कुल 6 हैं और फिर हम पश्चिम की तरफ रुख करके नमाज क्यों पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि काबा शरीफ यहाँ से पश्चिम की जानिब है। आज के सबक में बस इतना ही। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।